اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ آ گیا ہوں اب تو معاف کر دے، تو میں وہیں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو پوچھو اللہ سے یا اللہ تو نے کیوں پیدا کیا؟ یہ تو زندگی کا سب سے بڑا سوال تھا۔ ہم کیسے دیوانے نکلے، نہ ماں سے پوچھا، نہ باپ سے پوچھا، نہ استادوں سے پوچھا، کسی سے بھی نہ پوچھا کہ میں آیا کیوں ہوں؟ کمانے کے لیے، کمانے کے لیے، گھر بنانے، پھر مر جانے، تو کیوں یہ نظام چل رہا ہے؟ شاید ہمیشہ کو کھائے، جو کھائے گا لذت اللہ بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، ایک ایک لقمے پر اللہ ہزاروں قسم کی لذتیں ڈالتا جائے گا، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہاں کی شراب بدبودار، یہاں کی شراب بے عقل کر دے، یہاں کی شراب پاگل کر دے، الٹیاں آئیں، گرے پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری شراب سن لذت للشاربین، میں نے تیرے لیے وہ شراب تیار کی ہے جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان سے نیچے کر دے سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا، اور تجھے ایسے پلاؤں گا جیسے تیرا عمل ہوگا۔ کچھ جنتی ایسے ہوں گے یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، جو خود ڈال ڈال کے پی رہے ہوں گے، یہ معین ہے، یہ رحیق ہے، یہ سلسبیل ہے، یہ کافور ہے، یہ تسنیم ہے، یہ وہ جنت کے نام، جنت کی شرابوں کے نام ہیں جو تھوڑے سے اللہ نے بتائے، باقی اپنے خزانوں میں محفوظ فرمائے۔ کچھ خود ڈال کے پی رہے، ایک مقام اس سے اوپر ہوگا، یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، وہاں فرشتے آ کر ان کو ڈال کے پلا رہے، غلام ڈال کے پلا رہے، بیویاں ڈال کے پلا رہی، حوریں ڈال کے پلا رہی، نوکر ڈال کے پلا رہے۔ یہ ایک محفل ہوگی جو نیچے سے اوپر کا درجہ ہے، خود پینے والوں سے اوپر کا درجہ پلایا جائے گا۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، ان کو فرشتے، غلام، نوکر، خدام، بیویاں، جنت کی حوریں پلا رہی ہوں گی۔ ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہوگا، وہ محفل نرالی، وہ ساقی نرالا، اس کا مزہ دو بالا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا۔ اللہ خود آ جائے گا، لے میرا بندہ تیری پاک زندگی کا بدلہ یہ لے، تیری پاک زندگی میں دیکھتا تھا تو جوان بہک گئے تھے تو نہیں بہکا تھا، وہ غلط چل گئے تھے تو نہیں چلا تھا، ان کا سارا وجود داغدار ہو گیا، تو دامن صاف لے کر آئے، یہ میرے ہاتھ سے پی۔ پلانے والا اللہ، شراب جنت کی، جام جنت کا، زندگی جنت کی، پڑوس اللہ کے نبی کا اور فرشتوں کا، وہ کیا حلاوت ہوگی، اس کو میں الفاظ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کی شراب کے پیچھے جنت کی شراب بھول گئے، کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کے سونے چاندی پہ فروخت ہو گئے اور جنت کا سونا چاندی بھول گئے، کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا میں زنا کی منڈیوں میں گم ہو کر اپنے دامن کو داغ داغ کر کے جنت کی پاکیزہ بیویوں کو بھول گئے، جس کو ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال تک نظر لوٹ کے واپس نہیں آئے گی۔ ایک نظر 40 برس کی، 40 سال دیکھتا جا رہا، لذت بڑھتی جا رہی، حسن بڑھتا جا رہا، اور یہ وہ جوانی ملی ہے جس میں کوئی زوال نہیں آئے گا، وہ طاقت ملی ہے جس میں ضعف نہیں آئے گا، اور کروڑ 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 سال کے بعد بھی جنتی اتنی دیر کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کر سکے، اتنی آنکھ بند ہو جائے یہ بھی نہیں ہوگا۔ زندگی طاقتور، موت ختم، نیند موت کی بہن ہے وہ ختم، اونگ نیند کی بہن ہے وہ ختم، تھکن اونگ کی بہن ہے وہ ختم، تھکن گئی، اونگ گئی، نیند گئی، موت گئی، آنکھ کا بند ہونا گیا۔ ایسی لذتیں ہوں گی کہ آنکھ بند کر نہیں سکے گا، نہ صبح سوئے نہ شام سوئے، نہ نیند آئے نہ تھکاوٹ آئے، نہ جوڑوں میں درد نہ کمر میں درد، نہ دوائیوں کے چکر نہ ہسپتالوں کے چکر، نہ لڑائی نہ نفرت نہ دھینگا نہ مشتی نہ فساد۔ یہ وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا بندہ سوچ سن، تو مترا والی میں مجھے راضی کرنے آیا ہے، یہاں مال کمانے نہیں آیا، بھی بچوں کو راضی کرنے نہیں آیا، مجھے راضی کرنے آیا ہے۔ مجھے راضی کر لے بس تو کامیاب ہے، پھر چاہے تو جیت جائے، تو ہار جائے، تو مر جائے، تو زندہ ہو، تو جس حال میں ہو، اگر میں راضی ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اگر میں ناراض ہوا تو پھر تو ناکام ہے۔ ہماری کامیابی ناکامی کا معیار، ہماری فتح اور شکست کا معیار وہ دنیا نہیں ہے۔ بہت سے دنیا میں بازی ہار کر آخرت کے جھنڈے گاڑ گئے، اور بہت سے دنیا کی بازی جیت کر آخرت میں شکست خوردہ ہو کے اٹھے، بہت سے بازی ہارے ہوئے قیامت کے دن فاتح قرار دیے گئے، اور بہت سے دنیا کے فاتح آخرت میں بازی ہار کے اٹھے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا، بھائیو اللہ کو راضی کر لو۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں کو منانا مشکل ہے اور اللہ کو منانا آسان ہے، باپ کو منانا مشکل ہے اور اللہ کو منانا آسان ہے۔ باپ لمبی منتیں کرا کر معاف کرے گا، اماں بڑی معافیاں منگوائے گی پھر معاف کرے گی۔ ساری زندگی کے گناہوں پر ایک دفعہ اللہ کو کہہ دو یا اللہ معاف کر دے،
अल्लाह वहीं कहेगा जाओ माफ कर दिया, जाओ माफ कर दिया। वहां कोई देर नहीं लगती। अल्लाह को राजी करना काम बनाओ, ये तबलीग का पैगाम है। ये कोई जमात का पैगाम नहीं कि तबलीगी जमात में शामिल हो जाओ। ये तबलीग का पैगाम है भाई, अल्लाह को राजी कर लो। उसका राजी होना कामयाबी, उसका नाराज होना नाकामी। वो राजी हो गया, हमारे झंडे गड़ गए। वो नाराज हो गया, हमारे झंडे सरनगू हो गए। वो राजी हो गया, हम टुकड़े टुकड़े हो गए, हम कामयाब। वो नाराज हो गया और हम तख्त शाही पर बैठ गए, हम नाकाम हैं। अल्लाह को राजी करना ही मेरी और आपकी जिंदगी की मेराज है। ये महीना भी उसी का सबक देता है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारी ज़हनियत, हमारे आज के जहन के मुताबिक पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। ये आज का जहन है। चाहे मित्रवाली हो, चाहे गुजरांवाला हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, न्यूयॉर्क हो, कोई दुनिया का शहर, मक्के चले जाओ, मदीने चले जाओ, वहां के बाजार में बैठने वाला भी यही कह रहा है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। मित्रवाली का बाजार का बैठने वाला, कॉलेज का जाने वाला लड़का भी यही कह रहा है, पैसा है, गाड़ी हो, बंगला हो, मोबाइल हो, आगे पीछे सलाम हो, ये तो है जिंदगी। ये क्या जिंदगी हुई कि धक्के खाते खाते आए और मर गए? ये कोई जिंदगी नहीं। ये इस जहन को अगर सच जान लिया जाए, इस जहन को अगर सही मान लिया जाए, तो मेरे भाइयों, फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नाकाम हैं और कूफे वाले कामयाब हो गए। इब्न ज़ियाद कामयाब, शिमर कामयाब और हुसैन नाकाम। नऊज़ बिल्लाह। मैं तो आज के जहन की तर्जमानी के लिहाज से बात कर रहा हूं। फिर वो नाकाम चले गए और वो झंडे गाड़ गए, फतह के झंडे गाड़ गए। लेकिन आप जानते नहीं, हमने कभी भी हुसैन को शिकस्त सुपुर्दा करार नहीं दिया। हालांकि मुझे ख्याल आता है, भाई हम तो धक्के खा रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे, रोजे रख रहे, औरतें पर्दा कर रही, ताजर हलाल कमा रहा, झूठ से बच रहा, जिना से नौजवान बच रहा, गाने से बच रहा, सूद से बच रहा, इसलिए कि या अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह राजी हो जाए, दोज़ख से बच जाए। हम तो सारी चक्की इसलिए पीस रहे हैं कि अल्लाह जन्नत में पहुंचा दे। ये वो लोग थे जिनको जन्नत की बशारतें माँ की गोद में थे और मिल गई थी। हम अपने ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं कि हम दोज़ख से बचें और जन्नत में चले जाएं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन में अपने नाना से सुन लिया कि मेरा बेटा हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। कितना बड़ा मसला हल हो गया, कितना बड़ा मसला हल हो गया। कहिए जन्नत के सरदार हैं। हमने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं उससे हूं। इतना बड़ा मसला हल हो गया। एक दफा आप घर तशरीफ लाए हज़रत फातिमा के, तो हज़रत अली सोए हुए, बच्चे भी सोए हुए, आप अगर बैठे ही थे कि हसन की आंख खुल गई, तो उन्होंने हज़रत फातिमा से कहा मां पानी दो। तो हज़रत फातिमा के उठने से पहले हमारे नबी उठ खड़े हुए, सामने घड़े में पानी पड़ा था, पानी नहीं लिया, सुभान अल्लाह, पानी नहीं लिया। बाहर से में एक बकरी खड़ी थी, उसमें दूध भी कोई नहीं था, शातिन बकी, जिस बकरी का दूध खुश्क हो चुका। तो आपने जो उसके थनों को हाथ लगाया तो एकदम सारे थन दूध से भर गए। तो आपने ताजा दूध निकाला, वो बड़ा गिलास भर के अंदर आए, इतने में हजरत हुसैन भी उठ गए। तो वो फुर्तीले थे बड़े भाई की निस्बत, वो बढ़ के आगे आ गए, लेने लगे। आपने कहा पीछे हटो, थोड़ा सा डांट कर कहा पीछे हटो। तो हजरत फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या आपको हसन से मोहब्बत ज्यादा है? आपने कहा नहीं, मुझे दोनों ही प्यारे हैं, पर पहले हसन ने मांगा था, पहले उसको दूंगा, फिर बाद में इसको दूंगा। फिर उसके बाद आपने दोनों को दूध पिलाया। और वाकया ये है कि आप हजरत हसन से ज्यादा प्यार करते थे और फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। और उन दोनों की शबाहत भी ऐसी थी कि हजरत हसन सर से लेकर कमर तक हुजूर के मुशाबे थे, कमर से पांव तक अपने बाप के मुशाबे थे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर से कमर तक हजरत अली के मुशाबे थे, कमर से पांव तक हुजूर के मुशाबे थे। तो फिर आपने दोनों को दूध पिलाकर फिर इरशाद फरमाया फातिमा, तू, मैं, ये दोनों बच्चे और ये जो सोया हुआ है अली, हम पांचों के पांचों क़यामत में इकट्ठे होंगे। ये मैंने थोड़ा सा नक्शा पिछला आपको बताया कि अगली बात आपको वाज़ेह हो सके कि अब अगर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे वालों की मान लेते, ठीक है भाई, हम खुरमा हम सवाब, दीन भी दुनिया भी है, दीन भी दुनिया भी, आजकल कहते हैं दीन भी दुनिया भी, नमाज भी पढ़ो झूठ भी बोलो, नमाज भी पढ़ो जेब भी काटो, है दीन भी दुनिया में, नमाज भी पढ़ो शादी पे ढोल भी बजाओ कन्हैया भी नचवाओ, दीन भी दुनिया भी। तो अब अगर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये करते हैं, यार ठीक है भाई, मेरी जन्नत की बशारत तो हो चुकी, जन्नत भी पक्की और खरी है, मुझे क्या जरूरत है अपने आप को ज़बह करवाने की, औलाद मेरी आंखों के सामने कट जाए, मुझे क्या जरूरत है?
اگر ہاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تو دین بھی بچ جاتا اور دنیا بھی بچ جاتی۔ انہوں نے کہا واللہ لا اضع یدی علی ید الفاسق الجبار، مجھے میرے رب کی قسم میں یہ ہاتھ ظالم اور جابر حکمران کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میری گردن کاٹ دو یہ مجھے منظور ہے، لیکن میں اللہ کے دین پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ سمجھوتا نہیں کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے ساری اولاد کو کٹتے دیکھ لیا، اپنے بھائی کے بچے کٹے، چچا داد بھائی کے 17 یا 23 یا 14 3 روایات ہیں، حضور کے خاندان کے آدمی آنکھوں کے سامنے ایسے ذبح ہو رہے تھے۔ آخری معصوم بچہ اپنا تھا عبداللہ جس کا نام، آخری بیٹا عبد، خود بھی زخموں سے چور ہو کر تھک کے پڑے تھے، تو چھوٹے بچے کو بلوایا، معصوم بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا، پیار کیا، اور کچھ اس کو دلاسا دے رہے تھے، وہ پیاس کی شدت میں ساری جان بلب تھے، تو اتنے میں حرملہ بن کامل کوفی تھا، اس کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار، باپ کی گود میں بیٹا اپنے خون جگر سے پیاس بجھا گیا، تو حسین نے سارا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یوں آسمان کی طرف کر دیا، اے مولا میں اس حال میں بھی تو اس سرا سے، اے اللہ تو دیکھ لے جو تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کتنا آسان سودا تھا، جنت تو پہلے موجود تھی، اب اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ ایک بول، ارے بچے تو پرائے بھی تڑپتے آدمی کو بے قرار کر دیتے ہیں، اپنی گود میں بچوں کے تیر پارو۔ یہ بھی عجیب قوم ہے، 10 دن ان کو یاد کرتی ہے اور پھر سارے کے سارے کوفی بن جاتے، سب کے سب ظالم بن جاتے۔ یہ واقعہ صرف یاد کرنے کے لیے تھا، اور یہ واقعہ سبق کے لیے تھا، سبق لیتے نہیں، چال وہی بے ڈھنگی، وہ کیا سبق دے کر گئے تھے؟ سب کٹ گئے، اکیلے رہ گئے، اکیلے۔ تاپ پیاس سے بڑی بری حالت تھی، تو لڑتے بھڑتے پانی تک پہنچ گئے، پانی پینے کے لیے نیچے جھکے، تیر آیا ان کی گردن کے پاروں، تو اپنا خون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے جو ہو رہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی تھی، خواب میں حضور کو دیکھا، سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی، کپڑے غبار آلود، آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کہا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، اور ایک شیشے میں خون دکھا کہ یہ ہے میری اولاد کا خون اور اس کے ساتھیوں کا، میں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مدعی بن کے پیش ہوں گا، میں یہ خون اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ایک سبق تھا، سبق صرف یہ 10 دن یاد کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ساری زندگی کا سبق تھا کہ دین پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے نبی کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میرے بھائیو، اللہ اتنی بڑی قربانی ہم سے نہیں لے گا، ہم اس قابل کہاں، اسے پتہ ہے جتنا ہمارا ظرف ہے ہم پر یہ قربانی نہیں آ سکتی، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو حرام چھوڑ دیں، یہی ہمارے قربان، نافرمانی چھوڑ دیں، توبہ کرو اللہ کے واسطے۔ میرے بھائیو، آج یہاں سے بن توبہ کے کوئی نوجوان نہ ہو، اللہ کا شکر ہے اکثر مجمع نوجوان نظر آ رہا ہے۔ زندگی کو قیمتی بناؤ اور یہاں سے توبہ کے بغیر اٹھو نہیں۔ ساری امت پر کیا ظلم کی گھٹا چھا چکی ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب مسجدیں ویران ہوں، بازار آباد ہوں، قرآن کو دیمک کھا رہی ہو اور گانے بجانے کی محفلیں آباد ہو چکی ہوں، عزت تو خذل فیء دولا، حضرت علی کا فرمان، جب لوگ حکومت کا مال حرام حلال کھائیں گے، فائلوں میں کام ہوگا، پیسہ افسر کے گھر میں پہنچ چکا ہوگا، عزت تو خذل فیء دولا، جب حکومت کا پیسہ حکومت کے کائندے کھا جائیں گے، والامانۃ مغنما، امانت کھا جائیں گے لوگ، والزکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کا انکار ہو جائے گا، کوئی دینے والا نہ رہے گا، دینیوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر اس کو قریب کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر یوں منہ چڑھائیں گے اور منہ پھیر کے گزر جائیں گے، دوست کی عزت کریں گے اور باپ کی بے عزتی کریں گے، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت 2 ٹکے کے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو ملیں گے
اللہ کے لیے نہیں, مطلب نکالنے کے لیے, ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے. وَارْتَفَّتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے, ہماری مسجد تمہاری مسجد, اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز, اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز, مسجدوں میں ڈنڈے سوٹے چل جائیں گے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی, گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی, اور گانے کے آلات گھر 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 پھیل جائیں گے, گھر گھر پھیل جائیں گے. اوہو, ہمارا ایک مؤذن تھا, ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت, 80-85 سال کا تھا, وہ ہمیں کہا کرتا, پترو ہک دے آمنا ہے, گھر گھر کنجری نچنی ہے, گھر گھر کنجری نچنی. ہم کہتے چاچا تو یہ کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کہ گھر گھر کنجری نچنی ہے. جب کیبل آیا تو گھر گھر کنجری ناچنے لگی, گھر گھر رقص زندہ ہو گیا. زمین پھٹنے کو ہے, آسمان ٹوٹنے کو ہے, اگر توبہ نہ ہوئی تو زمین اپنے اوپر بے حیائی زیادہ برداشت نہیں کرتی. خود زمین پکارتی یا اللہ مجھے پاک کر, ہوائیں کہتی ہیں یا اللہ ہمیں پاک کر, آسمان کہتا ہے یا اللہ یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا, ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر. میرے بھائیو, اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے, یہ آسمان کی چھت اللہ کی ہے, اور یہ ہوائیں اللہ کی ہیں, تو اللہ یہ گندے انڈے توڑے گا اور اس غلاظت کو زمین کے نیچے پہنچائے گا. اور اللہ وہ اللہ ہے جو آج بھی اسی طرح جیسے پہلے تھا, اور کل بھی ایسے ہوگا جیسے آج ہے, اور قیامت تک ایسے ہوگا جیسے آج ہے. نہ وہ بدلتا ہے, نہ وہ گھٹتا ہے, نہ وہ بڑھتا ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر آن میں اس کی شان بلند و بالا ہے, نہ اس کو کوئی تصور میں لا سکتا ہے, نہ تخیل میں سما سکتا ہے, نہ خیال میں سما سکتا ہے. ظہرت القینات والمعازف, گانے والیاں عزت والی بن جائیں گی, گانے کے آلات عام ہو جائیں گے. شربت الخمور, لوگ کھلم کھلا شراب پیئیں گے. لبس الحریر, مرد ریشم پہنیں گے, نوجوان سونے کی انگوٹھیاں سجائیں گے, گلے میں سونے کے چین ڈالیں گے. ولان آخر هذه الامه اولها, اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے, نادان کہیں گے. جب یہ ہوگا تو پھر انتظار کرو, اللہ کے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے. اس میں سے کوئی بات ہے جو نہیں ہو رہی؟ تو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں, توبہ کرو میرے بھائیو, اللہ کے واسطے توبہ کرو. اس مالک کو راضی کر لو, اس کے سامنے گر جاؤ, اس کے سامنے گر جاؤ. یا اللہ ہم آ گئے ہیں, تو ہمیں معاف کر دے, پوری امت کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے. آج توبہ کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, سوائے اللہ کے کوئی جائے بنا نہیں ہے. ساری دنیا کے تیور بدل گئے ہیں, کائنات کا نظام ساری امت کے خلاف چل رہا ہے ہماری نافرمانی پر. اس لیے میرے بھائیوں, میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں, یہ میں تشکیل کرتا ہوں, کیا آپ سارے بھائی توبہ کرو بیٹھے بیٹھے اللہ کے دربار. کرتے ہو کوئی اللہ ہماری توبہ, اور منہ سے تو کہہ دو. مجھے پتا ہے 4 مہینے سارے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم بولیں اور لوگ اٹھ کے چل دیں, یہ تو نبیوں سے نہیں ہو سکا, طارق جمیل کہاں سے کر دے گا. لیکن بھائیو توبہ تو کرو, توبہ تو کرو, کیا یا اللہ ہمیں معاف کر دے. ٹھیک ہے نا, اتنا کئی ہزار کا مجمع ماشاءاللہ جمع ہے, یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. اور جس بھائی نے توبہ کر لی ہے, مجھے نہیں پتا کس نے کی ہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کس نے کی ہے, اس سے مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو کہ اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو جہاں جمع کیا ہے, وہ اس وقت ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب اللہ بھی اس کو پیار سے دیکھ رہا ہے, فرشتے بھی محبت سے دیکھ رہے ہیں, جو ہوائیں اسے چھو کے جا رہی ہیں وہ ہوا بھی خوشبودار ہو کے گزر رہی ہے. جس زمین پہ وہ بیٹھا ہے وہ زمین نیچے تک ٹھنڈی ہو رہی ہے کہ یا اللہ شکر ہے ایک بندہ تجھ سے صلح کر گیا, تجھ سے جڑ گیا. اور جب کوئی آدمی صلح کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کرتا ہے, ساتوں آسمان پہ لائٹیں جلنے لگتی ہیں, لائٹیں, چراغاں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں بھائی یہ کیا چکر ہے, آج کس خوشی میں لائٹیں جل رہی ہیں؟ تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے, اصطلح العبد علی مولاہ, آج ایک بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لی. آج صلح کر کے اٹھو, بن توبہ کے نہ اٹھو. ٹھیک ہے نا, توبہ تو سب نے کر لی. آپ پچھلی راہوں سے لوٹ کر اگلی راہیں کیا ہیں؟ وہ راہ ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پل ہیں, وہ راستہ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا, کوئی راستہ, سن لو میری بات غور سے, کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا. جو بھی راستہ جاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے در سے ہو کے جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, نہ وہ کالا دیکھے, نہ گورا دیکھے, نہ سید دیکھے, نہ قریشی دیکھے, نہ ہاشمی دیکھے. ابو لہب سے بڑا قریشی کون ہوگا, ابو لہب سے بڑا سید کون ہوگا, ابو لہب سے بڑا خاندانی کون ہوگا؟ اہل بیت میں سے ہو, اور عرب بھی ہو, قریش بھی ہو, ہاشمی بھی ہو, سید بھی ہو, اہل بیت بھی ہو, چچا تو ہے. اور قرآن بولے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ
टूट गए। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, कहाँ गई दौलत, काम आई उसके। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो भुना जाएगा, वो पकाया जाएगा, वो जलाया जाएगा भड़कती दहकती आग में। वमरातुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी भी उसके साथ जलाई जाएगी। कोई है इससे बड़ा खानदान वाला? लेकिन अल्लाह के नबी का दर छोड़ा, उठा के जहन्नुम की गहराइयों में। बिलाल हबशी, हबशी का बेटा, गुलाम, गुलाम का बेटा। मुझे आज तक उनके दादे का नाम किसी किताब में नहीं मिला। बिलाल बिन रुबाह, बस बिन आगे कौन है कुछ पता नहीं। ऐसा बेनाम, ऐसा बेहसब, ऐसा बेनसब। लेकिन अल्लाह के नबी की सुन लो, आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, लोग कब्रों से उठेंगे, हर आदमी अपनी कब्र से निकलेगा। आप अपनी कब्र से निकलेंगे। आपने कहा मेरे दाएं तरफ से अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ से उमर निकलेगा। बिलाल की कब्र शाम में है, लेकिन आपने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से उठाया जाएगा। सारी कायनात में सिर्फ एक इंसान है, एक इंसान जो अपनी कब्र से नहीं उठेगा, जो मोहम्मद मुस्तफा सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से उठाया जाएगा। और आपने फरमाया निकलते ही अजान देगा, और 70,000 फरिश्ता आपने फरमाया मेरा इस्तकबाल करेगा। बल्कि जब दुनिया मिट जाएगी, मदीना मिट जाएगा, गुंबद गिर जाएगा, बैतुल्ला टूट जाएगा, और धरती पे इस्लाम का नाम मिट जाएगा, क़यामत मुसलमानों के लिए नहीं, क़यामत सिर्फ काफिरों पर आएगी। उससे बहुत पहले मुसलमान मिट जाएंगे। तो उस वक्त भी 70,000 फरिश्ता रोजाना सुबह अल्लाह के नबी की कब्र पर आएगा और दरूद व सलाम पढ़ेगा, और शाम को दूसरा 70,000 आएगा और आप पे दरूद व सलाम पढ़ेगा। और अब भी जब से आप ज़ेरे जमीन गए हैं, रोजाना 70,000 फरिश्ते आपकी कब्र पर आकर सुबह से शाम तक दरूद पढ़ते हैं। फिर शाम को 70,000 आते हैं, अगले चले जाते हैं और वो दरूद व सलाम पढ़ते हैं। इस रोजे से बिलाल को अल्लाह उठाएगा, यहां से बिलाल उठेगा। फिर आपने फरमाया सारे लोग मैदान हशर में पैदल चलेंगे, मैं बुर्राक पे चलूंगा, बिलाल मेरे आगे आगे सुर्ख ऊंटनी पे चलेगा। फिर मैदान हशर में फिर अजान देगा, फिर सारा जहान बिलाल की अजान सुनेगा। फिर मैं जन्नत में जाऊंगा, सारे नबियों पे जन्नत हराम जब तक मैं न चला जाऊं, सारी उम्मतों पे जन्नत हराम जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। मैं चलूंगा, जन्नत की सवारी होगी, उसकी रस्सी नीचे गिरेगी, सारे देखेंगे भाई ये रस्सी कौन पकड़े। मर्तबे के लिहाज से तो अबू बकर को पकड़ना चाहिए, और रिश्ते के लिहाज से अली को पकड़ना चाहिए, हसन को पकड़ना चाहिए, हुसैन को पकड़ना चाहिए। पर क्या हुआ, सारे अरब पीछे रह गए, कुरैश पीछे रह गए, सहाबा पीछे रह गए, आले रसूल भी पीछे रह गई। ऐलान होगा ये रस्सी बिलाल को पकड़ाई जाए। बिलाल अल्लाह के नबी का कोचवान बन के, ड्राइवर बन के अल्लाह के नबी के साथ जा रहा, और आप जन्नत में जाएंगे तो आपका बिलाल मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मोहम्मदी बनो भाई, पिछली जिंदगी से तौबा, अब अगली जिंदगी क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में आना। उसकी जिंदगी की सारी किताब रोज रोशन की तरह मौजूद, महफूज, उसकी जिंदगी का कोई अमल जाय नहीं हुआ। आपने जिंदगी में अगर किसी चीज को ऐसे उंगली भी लगाई है ना, तो अल्लाह ने उसको भी तारीख के सफहात में महफूज कर दिया है। पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह हमारी किताबों में मौजूद है। कोई नबी, किसी नबी की सीरत ऐसे महफूज नहीं जैसे हमारे नबी की जिंदगी महफूज। कलमे का हिस्सा बनाया, आप मेराज पर गए, अल्लाह ताला से अर्ज की या अल्लाह इब्राहिम खलील बने, मूसा कलीम बने, और ईसा और दाऊद अलैहिस्सलाम को आपने लोहा नरम करके दिया, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा ताबे करके दी, ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करके दिए। तो मेरे मौला मेरे लिए क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील, मूसा अलैहिस्सलाम कलीम, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा ताबे, और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दे जिंदा। या अल्लाह मेरे लिए क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया तेरे लिए सबसे आला चीज है कि क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। तो मेरा हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम नबीउल्लाह। ये फट्टी उतर गई। एक अफसर जब चला जाता है तो उसकी फट्टी उतार के नए अफसर की फट्टी लगा देते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह शीस रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इदरीस नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम ला खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नबी आते गए, इब्राहिम आ गए, मूसा आ गए, ईसा आ गए, शुएब आ गए, दाऊद आ गए, सालेह आ गए, हूद आ गए, याकूब आ गए, यूसुफ आ गए, यूशा आ गए। ये सारे आते गए, फट्टियां उतारते गए, उतारते गए, उतारते गए, उतारते गए। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐसे जुड़ गया, अब ये नहीं जुदा हो सकता। बस अब जिससे अल्लाह चाहिए उसे मोहम्मद ही बनना पड़ेगा। अब सैयद तो कोई बन नहीं सकता है, ये कैसे बनी हुई? अब कौम तो बदल नहीं सकती। हाँ एक काम है, अब शक्ल भी नहीं बदल, काला काला रहेगा, गोरा गोरा रहेगा, अराई अराई रहेगा, मेवाती मेवाती रहेगा, पंजाबी पंजाबी रहेगा, पठान पठान रहेगा। तो अब क्या करेगा? मोहम्मद ही बन जाओ। अल्लाह को यही रूप पसंद है और कोई रूप पसंद ही कोई नहीं। मोहम्मद ही नजर आओ, मोहम्मद ही नजर आओ। अल्लाह का एक ही हबीब है,
ایک ہی حبیب ہے، کسی کی قسم نہیں کھائی، اس کی قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اس کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، کسی کی نبوت پہ قسم نہیں کھائی، اس کی نبوت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سارے نبیوں پہ مختصر سلام بھیجا، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، موسیٰ پہ سلام اور ہارون پہ سلام، ابراہیم پہ سلام، نوح پہ سلام، الیاسین پہ سلام، نبیوں پہ سلام۔ جب ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو بات ہی لمبی کر دی، ان اللہ، لفظ ان، پھر اللہ اپنا ذاتی نام لائے، صفاتی نے لائے، ان اللہ و ملائکتہ، ساتھ فرشتوں کو جوڑا، خود اپنے ساتھ فرشتوں کو جوڑا، اللہ اور اپنا نام دوبارہ لائے، و ملائکتہ، اپنا نام 2 دفعہ لائے، اللہ اور اللہ کے فرشتے، حالانکہ ان اللہ والملائکہ کہنے سے بھی مطلب پورا تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنا نام 2 دفعہ استعمال کیا۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، مسلسل اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ارے ایمان والو تم کیوں منہ سی کے بیٹھے ہو، تم بھی یہی کرتے چلے جاؤ جو تمہارا اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ وہ شان والا نبی ہے جس کی زندگی محفوظ ہے، موجود ہے، کوئی حرف اس کی زندگی کتاب سے مٹا ہوا نہیں۔ اس کی تو بکریوں کے نام کتابوں میں لکھے ہیں جن کا دودھ دو کے حضور کے گھر میں جاتا تھا، ایک بکری کا نام عجوہ، ایک کا نام سقیہ، ایک کا نام زمزم، ایک کا نام برکہ، ایک کا نام ورثہ، ایک کا نام اطلال، ایک کا نام اطراف، ایک کا نام غیثہ، ایک کا نام قمراء۔ اس میں 10واں بکرا تھا، اس کا نام یمن تھا، جو ان بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کو ان 10 میں سے اتنا بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو آپ کی بکری قمراء تھی وہ آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، قمراء مر گئی تھی، پیچھے 8 بکریاں رہ گئی تھیں جن بکریوں کا دودھ نبی کے گھر میں گیا، 1423 سال میں ان کے نام بھی گم نہ ہو سکے۔ اس کی زندگی کیسے گم ہو سکتی؟ 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک اونٹ کا نام عسکر ہے، ایک اونٹ کا نام ثعلب ہے، چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام جدع ہے، ایک کا نام قصواء ہے، ایک کا نام شہبہ ہے، ایک کا نام عزبہ ہے۔ ان اونٹنیوں کو یہ شرف ملا کہ نبی کا وجود مبارک ان کے وجود کے اوپر بیٹھا، تاریخ نے ان کے نام بھی سینے سے لگا لیے۔ اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبہ تھی وہ آپ کے انتقال کے دن رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، آخر بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی، آپ کے بعد نہ کھایا نہ پیا۔ آپ نے گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا تو یعفور بے قرار ہو کے مدینے کی گلیوں میں روزہ کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، آخر محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور جا کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا۔ جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، ایک کا نام لزاز ہے، ایک کا نام سکب ہے، ایک کا نام سبحہ ہے، ایک کا نام مرتجز ہے، ایک کا نام مرتجل ہے، ایک کا نام ورد ہے، ایک کا نام یعصوب ہے، ایک کا نام یعبوب ہے۔ یہ وہ گھوڑے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کا نبی ان پر بیٹھا۔ اس مبارک زندگی کو چھوڑ کر میرے بھائیو جو جس طرف کو چلے گا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا نسب قیامت تک کا محفوظ، آدم علیہ السلام تک کا محفوظ ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف ہے، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب۔ یہ پیچھے جا رہا ہوں آدم علیہ السلام تک آپ کے باپ دادا پر دادا، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عد، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلدان یدرابق، بن جبن مق، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحق، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن سمی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سرود، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یارو، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ ایسا تو پیارا ہمارا نبی ہے، اس کے طریقے چھوڑ کے کہاں تک کھا رہا ہے؟ وہ جی سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔
میں ہاتھ جوڑتا ہوں جو تمہارے لیے روتا روتا چلا گیا، دان توڑوا گیا، بچیوں کی طلاق سہ گیا اور اپنے جوڑ جوڑ میں زخم برداشت کر گیا، پیڑ پہ پتھر باندھ گیا، 23 برس ایسا رویا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اس سے بغاوت نہ کرو، اپنے نفس کے باغی بن جاؤ، اپنے بازاروں کے باغی بن جاؤ، اللہ کے واسطے اس رسول کے باغی نہ بنو جو تمہارے لیے فدا ہو گیا، تمہارے لیے اپنا وجود بھلا گیا، تڑپا ایسا رویا کہ مدینے کی وہ جگہ جہاں پر رکھتے تھے وہ کیچڑ بن جاتی تھی۔ فضاؤں میں اس کا رونا آج بھی موجود ہے۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیا قیامت ٹوٹی تھی، اوت کی وادی سے پوچھو یہاں کیسے دانت ٹوٹے تھے، کیسے بے ہوش ہو کے گرا تھا، تو اسی کی سنت پہ اس طرح چلانے بیٹھ جاتے ہو کہ خیر ہے، سنت کی خیر ہے۔ کیوں خیر ہے؟ 1 روپیہ گر جائے تو چھوڑتے نہیں ہو، اٹھا کے جیب میں ڈالتے ہو۔ ایک اینٹ ٹوٹ جائے تو فوراً دوسری لگاتے ہو۔ ارے اینٹ کیوں ٹھیک کر رہے ہو؟ کہا جی یہ ٹوٹی تو کل اور بھی ٹوٹے گی، ساری دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ارے میرے بھائی ہو، ایک سنت چھوٹی تو کیا ایمان کی عمارت نہیں ٹوٹے گی؟ کیا سنت ایک اینٹ سے بھی سستی ہے، ایک بوری کھاد سے بھی سستی ہے، ایک ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ ٹائر میں سے ہوا نکال دو گاڑی نہیں چلتی۔ کیا میرے نبی کی سنت اتنی سستی ہے کہ زندگی گزر گئی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے کس گمان پہ آگے جا رہے ہو؟ ایک ٹائر میں سے ہوا نکلے 50 لاکھ کی گاڑی نہیں چلتی، یہ ایمان کی گاڑی اللہ کی طرف کیسے چلے گی اگر اس میں سے سنتیں نکل گئیں؟ میرے بھائیو جاؤ پوچھو علماء سے، سنت کی قدر کرو تو اللہ فرض کی قدر نصیب فرمائے گا۔ جو سنت کا ناقدرہ بنتا اللہ فرضوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا سامنا ہونا ہے۔ ارے بھائی اس کے سامنے آنا ہے۔ دشمن کی وردی میں مرنا چاہتے ہو، دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو، ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر پاکستانی فوجی کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ اتنی کمزور حکومت پاکستان کی، یہ بھی غیرت میں آ جائے گی تو دشمن کے روپ میں آتا ہے، پکڑو اسے۔ وہ کہے میرا دل دیکھو میرا باہر نہ دیکھو، تو کیا یہ اس کا بول قبول ہوگا؟ وہ کہے میں اندر سے سچا پاکستانی ہوں، میرے باہر کو نہ دیکھو۔ باہر کیا ہے؟ ہندوستانی بن جاؤ، انگریز بن جاؤ، امریکی بن جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا دل تو پاکستانی ہے۔ اسے کہا جائے گا تیرا دل کوئی نہیں دیکھ سکا، تیرا دل نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، تیرا ظاہر دشمن کا ہے، مارو اس بدماش کو۔ تو کیا اللہ کے نبی کے دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو یہ کہہ کر کہ میرا دل محمدی ہے، میرا دل محمدی ہے، میں دل سے غلام محمد ہوں؟ کیا غلام محمد ہونا اتنا سستا ہے کہ دشمن کے روپ میں زندگی گزار دی ہے اور پھر بھی اللہ ہمارا دعویٰ قبول کر لے؟ حکومت پاکستان یہ دعویٰ قبول نہیں کر سکتی، اس میں بھی اتنی غیرت ہے کہ وہ ہندوستانی فوجی کی وردی کو دے کر للکارے گی، جرنیل بھی ہوگا تو سولی پہ لٹکا دے گی۔ میرے بھائیو اللہ کی غیرت کو تو سوچو، جب اس کے محبوب کے طریقوں کو ذبح کرنے والوں کے طریقے ہم اپنے محبوب بنا لیں، گھروں میں لے آئیں، بازاروں میں لے آئیں، دفتروں میں لے آئیں، حکومت میں لے آئیں، شادیوں میں لے آئیں، ادھر ہندوؤں سے لڑتے ہو، ادھر انہیں کی مہندی رچاتے ہو، انہی کی مہندی اپنے گھر میں رچاتے ہو۔ ہندو کا طریقہ ہے شادیوں میں مہندی رچانا، نہ فاطمہ کی مہندی رچائی گئی، نہ عائشہ کی مہندی رچائی گئی، نہ زینب کی رچائی گئی، نہ ام کلثوم کی، نہ رقیہ کی، نہ جویریہ کی، نہ سکینہ بنت حسین کی، نہ عائشہ بنت طلحہ کی، نہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی، نہ صحابہ کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی۔ ادھر کہتے ہو ہندو ہمارا دشمن ہے، ادھر انہی کے طریقوں سے گھروں میں ڈھول بجاتے ہو، سیرے سجاتے ہو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہو اور اسی کے طریقے پر زندگیاں گزارتے ہو۔ یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ کچھ تو سمجھو میرے بھائیو۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ محمدی بن جاؤ، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محمدی بن جاؤ۔ پولیس والا نظر آتا ہے، یہ پولیس کھڑی ہے، فوج والے نظر آتے ہیں، یہ فوج کھڑی ہے، تم بھی نظر آؤ، یہ محمدی کھڑا ہے، یہ محمدی کھڑا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت ہے بھائی، ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے نہیں آ رہے ہیں، محمد کی غلامی میں شامل کرنے آ رہے ہیں، اس کی غلامی میں جس کی غلامی میں گداؤں کو شاہی ملی، ذلیلوں کو عزت ملی، بت پرستوں کو ہدایت ملی اور خون چاٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ بنایا۔ وہ ہے جس کی غلامی میں خالد سیف اللہ بنا، عمر فاروق بنا، علی اسد اللہ بنا، ابو بکر صدیق بنا، عثمان ذو النورین بنا، ابو عبیدہ امین بنا، عبد الرحمن رحمان کا تاجر بنا، 1.25 لاکھ کا مجموعہ رضی اللہ عنہ بنا۔ اس کی غلامی میں آؤ، یہ جہان بھی تمہارا، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور تبلیغ اس کو پھیلانے کی محنت ہے۔ کوئی نبی نہیں آنے والا، ہمارا نبی آخری نبی ہے۔ اللہ نے اس امت کے مجموعی طور پر اپنے نبی کا نائب بنا دیا، اپنے نبی کی کتاب کا وارث بنا دیا۔ مجموعی طور پر یہ امت اجتماعی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کھڑی ہوئی ہے،
ان کی کتاب کی وارث بن کر کھڑی ہوئی ہے. وارث کے ذمے وراثت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے, وارث کے ذمے وراثت کو بڑھانا ہوتا ہے, وارث کے ذمے وراثت کو ہرا کرنا ہوتا ہے. زمین وراثت میں ملی, ہل چلا رہا اور بیج ڈال رہا, اس کی ہریالی کی تمنا کر رہا, اور اس کو کاٹ کر بیچنے کے لیے بازار میں جا رہا. اللہ کے نبی کے طفیل ہمیں اس کا دین وراثت میں ملا, اس کی کتاب وراثت میں ملی, اس کی اجتماعی طور پہ نیابت ملی. اب ہم اللہ کے نبی کی کتاب کے وارث ہیں. ہمارے ذمہ ہے اس کتاب کو ہرا بھرا کر دینا, اس کو زندگیوں میں لے آنا, بازاروں میں لے آنا, دفتروں میں لے آنا, کالجوں میں لے آنا. عورتوں میں زندہ ہو, مردوں میں زندہ ہو, 6 بر اعظم کی پھیلی ہوئی انسانیت میں یہ کتاب زندہ ہو. یہ میرا آپ کا کام ہے. ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہمیں تبلیغی جماعت والوں نے بھیجا ہے, ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہم تبلیغی جماعت کے ممبر ہیں, ہم گھر اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں, اس کی کتاب کے وارث ہیں. اس نے ہمیں کہا تھا مینا کے پہاڑ گواہ ہیں, وہ وادی گواہ ہے, 10 تاریخ کا دن گواہ ہے, 10 ہجری گواہ ہے کہ اس وادی میں جب 1.25 لاکھ کا مقدس انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا, عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, عرب بھی تھے, عجب بھی تھے, غریب بھی تھے, امیر بھی تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تھا عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا, میری امت میری تمہاری آخری ملاقات ہے, میں تمہیں سپرد کر کے جا رہا ہوں اللہ کے, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. فلیبلغ الشاہد الغائب, میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے, تمہارے ذمہ ہے. سوچو تو صحیح, ہندوستان میں اسلام کیسے آ گیا؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں میاں اپنی نماز پڑھو, ماں باپ کی خدمت کرو, کمائی حلال کرو, اور یہی ہماری تبلیغ ہے, یہی ہماری تبلیغ ہے. ایسے ہی بستر اٹھانا, کہاں لکھا ہے بستر اٹھانا, کہاں لکھا ہے بچے چھوڑنا؟ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو, جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں ہے. جنگ اخبار میں آئے گا, نوائے وقت میں آئے گا, اردو ڈائجسٹ میں آئے گا, سیارہ ڈائجسٹ, پتہ نہیں یہ ڈائجسٹ ہیں بھی صحیح تو ہمارے زمانے کے, اب تو کتنے فضول بکواس رسالے آ گئے. ان رسالوں میں تمہیں کہاں ملے گی اپنے بڑوں کی زندگی؟ پیچھے مڑ کے دیکھو 1400 صدی, پیچھے مڑ کے دیکھو صحابہ کی زندگی, اور اس کو چھوڑ دو. یہ تو سوچو یہاں اسلام کہاں سے آ گیا؟ ہوا میں اڑتا ہوا آ گیا, اوپر سے کسی نے گرا دیا. کون تھے جنہوں نے گھر چھوڑے؟ وہ کون سے ماؤں کے لال تھے جنہوں نے ماؤں کو الوداع کہا, پھر وہ واپس نہ گئے, قبریں راہوں میں بنا گئے؟ وہ کون تھے گھروں کے چراغ جنہوں نے بیویوں کو الوداع کہا, پھر ان کے سہاگ اجڑ گئے, آباد نہ ہوئے پر کلمہ آباد ہوتا چلا گیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے معصوم بچوں کو چھوڑا اور جا کر صحراؤں میں سو گئے, جنگلوں میں سو گئے, اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر گئے؟ قبریں بھی نصیب نہ ہوں. جاؤ جاؤ دھرتی میں پھرو, سیرو فی الارض, دیکھو سوال کرو یہاں افریقہ میں کیسے اسلام پہنچا, فلپائن میں کیسے چلا گیا, انڈونیشیا میں کیسے چلا گیا, اور سری لنکا میں کیسے چلا گیا, ہندوستان میں کیسے آ گیا, ترکستان میں کیسے چلا گیا, ترکی میں کیسے چلا گیا, ایران میں کیسے آ گیا, عراق میں کیسے آ گیا؟ یہ سورا دیکھو تو صحیح, اس پورے کا پورا نقشہ, اس میں اسلام کیوں آیا, کیسے آیا, کس نے پہنچایا؟ فرشتوں نے؟ ہرگز نہیں. ہواؤں نے؟ بالکل نہیں. کون تھا؟ میرے تیرے جیسے مسلمان تھے, ماؤں کے لال تھے, بیویوں کی آنکھوں کے تارے تھے, اولاد کا سایہ اور سہارا تھے. انہوں نے گھر چھوڑے, دیش چھوڑے, وطن چھوڑے, محفلیں چھوڑی, ماں باپ کی جدائیاں, بی بچوں کی جدائیاں, در سے بیدار ہوئے, گھر سے بے گھر ہوئے, بادل کی طرح اڑ گئے, فضا میں پتوں کی طرح بکھر گئے, پر اللہ کے نام کو دنیا میں زندہ کر دیا. یہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے. ارے ظالموں, گھر میں بیٹھنا اس امت کی شان نہ تھی. تم تو آخری نبی کی آخری امت تھے, تمہیں اس پیغام کو لے کر دنیا میں جانا تھا. میرے بھائیو, یہ سارا تبلیغ کا کام 2 باتوں پہ ہے. ہم غلام محمد بنے, ہم اللہ کے غلام بنے, اس کے نبی کے غلام بنے. اس غلامی کا ہار لے کر ساری دنیا کے گلے میں ڈالتے پھریں. اس کا صلہ مخلوق سے نہ چاہیں, اللہ سے چاہیں. یہ تبلیغ کی محنت ہے. اپنی جیب سے خرچ کرو, گھر گھر پھرو, در در پھرو, صدا لگاؤ, آواز لگاؤ, مخلوق سے کچھ نہ چاہو. ان اجریہ الا علی اللہ کی صفت کے ساتھ پھرو. اے مولا لیتک تحلو والیام مریرۃ, بس تو راضی ہو جا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اس پیغام کو لے کر پہلی صدی میں اہل ایمان پھرے, اور اسلام کا کلمہ 80 برس کے اندر ضلع ملتان, دیپال پور کشمیر پہنچا, کاشغر کے پہاڑوں تک پہنچا, تمبول کے دروازوں تک پہنچا, افریقہ میں مالی, سینیگال, چاڈ کے جنگلوں تک پہنچا, مراکش, الجزائر, لیبیا, تیونس میں پہنچا, یورپ کو پار کے سمندر کو پار کرتا ہوا اسپین پہنچا, پرتگال پہنچا, جنوبی فرانس پہنچا. صرف 82 برس کے اندر, 90 برس کے اندر یہ سارا دائرہ اسلام کھینچا گیا ہے. تو یہ بھائیو ہواؤں نے تو نہیں کھینچا تھا, ریڈیو سے تو پیغام نشر نہیں ہوا تھا, ٹیلی ویژن سے تو تبلیغ نہیں ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے بدن تھکائے تھے, جانوں کے سودے کیے تھے, اور وہ بے نشان ہو کر قبروں میں سو گئے تھے. کل قیامت کے دن وہ نبیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے.
یہ پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ. آپس میں لڑنا چھوڑ دو بھائیو, ایک دوسرے کو معاف کرو, اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے. تمہیں ایک عجیب عمل بتا رہا ہوں, ساری رات کے تہجد پڑھنے والے, ساری زندگی کے روزے رکھنے والوں سے بھی اوپر ہو جاؤ گے. معاف کرنا شروع کر دو. گالی کے جواب میں دعا دو, پتھر کے جواب میں پھول دو, اور بدتمیزی کے جواب میں تمیز دو, اور جو تمہاری ٹانگیں کھینچے تم اسے اوپر اٹھاؤ, جو تمہارے پردے کھولے تم اس پر پردے ڈالو, جو تمہارے عیب اچھالے تم اس کے عیب چھپاؤ, جو تمہیں ذلیل کرے تم اسے عزت دو, جو تمہیں چھوٹا بنائے تم اسے بڑا بناؤ. میرے رب کی قسم قیامت کے دن بڑے بڑے ولی ابدال بھی تمہاری گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے. میں کوئی چھوٹا کام نہیں بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ آپ نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو, جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. ضامن پڑھ گیا اللہ کا نبی. اور ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا تصل من قطع, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑا کرو, جو منہ یوں پھیرے تم آگے بڑھ کے سلام کیا کرو, جو تمہیں ایسے کر کے دے پھر جب تم آگے آ کر کو السلام علیکم, جو تجھے مرتے کو نہ پوچھے تو اس کی چھینک پر بھی پوچھ, خیریت تو ہے. وتؤتی من حرمک, جو تیرا حق چھینے تو اسے اس کا حق ادا کر. وتعفو عن من ظلمک, جو تجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر. یہ 3 کام کر لو, اللہ کے نبی سے جنت الفردوس کے گھر کی چابی لے لو. جو تمہارے عیب دیکھتا پھرے کیا کرتا ہے پھر آگے لوگوں کو بتاتا پھرے, تم کیا کرو, تم اس کی خوبیاں دیکھو, پھر لوگوں کو کہو وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے. دیکھنا پھر اللہ تمہیں کیسے اوپر اٹھاتا ہے. ہمالیہ پہاڑ کیا, آسمان بھی تمہاری عظمت کے سامنے تمہارے قدموں میں آ کے گر جائیں گے اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے یہ اخلاق بنا لیے. ستاری کا کام کرو, پردے ڈال دو, معاف کرنا سیکھو, عیب چھپانا سیکھو. ایک ماں کی اولاد, ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی, ایک تھالی پیالی میں کھانے پینے والے برس ہا برس, ایک چارپائی پر سونے والے سال ہا سال, ایک آنگن میں کھیلنے والے سال ہا سال, چند پیسوں پر ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے. ایک ماں نے جنا ہے, ایک باپ کے نطفے سے بنے ہیں, سگے. بات کیوں نہیں کر رہے ہو کہ میری لڑائی ہے, دکان کی لڑائی, پیسے کی لڑائی, زمین کی لڑائی ہے, اور کیا ہے, کچھ بھی نہیں, باتوں کی لڑائی. اس نے مجھے یہ کہا, اس نے میری بیوی کو یہ کہا, میری بیوی نے اس کو یہ کہا, اس پہ لڑے ہوئے ہیں سگے بھائی. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اگر اللہ کے دربار میں بڑا مقام لینا ہے, اگر کوئی یہاں روٹھے بھائی بیٹھے ہیں تو یہیں ایک دوسرے کو معاف کر دو. میرے رب کی قسم دیکھنے میں کوئی عمل نہیں, پر اللہ کی قسم لاکھوں نفل سے بڑا کام ہو جائے گا, کروڑوں حجوں سے بڑا کام ہو جائے گا. کروڑ عمرے طواف ایک طرف, اور آپ کا آگے بڑھ کر روٹھے ہو کے گلے لگا لینا ایک طرف ہے. تبلیغ دنیا میں پھیلی ہے اچھے اخلاق, تقریروں سے نہیں پھیلی, اخلاق نے پھیلایا. بات تو ایک ذریعہ ہے سمجھانے کا, اخلاق تھے, کردار تھا, مٹ جانا تھا, بیٹھ جانا, جھک جاؤ. پورا مترا والی جنت بن جائے گا اگر آپ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ. فاعفو وصفحو, معاف کرو, درگزر کرو, دنیا بھی آپ کی اور جنت بھی آپ. یہ پیغام ہے محبت لے کر, اسے محبوب پاک کی مبارک زندگی کی خوبصورت پالی میں سجا کر, اخلاص کے پھولوں سے مزین کر کے, اور اخلاق کا رس اس میں ڈال کر, اس کو لے کر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس کو لے کر بازار میں آ جاؤ. پھرو, دیکھنا سب کے سودے بند ہو جائیں گے, تمہارے خریدار ایسے بڑھیں گے کہ تمہیں سر کھجانا بھی نہیں ملے گا. یہ پیغام اسلام دنیا میں پہنچانا اس امت کی ذمہ داری میں سے ہے, فرائض میں ہے, فرائض میں. یہ نہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے نہ جاؤ ٹھیک ہے, فرائض میں سے ہے. میرے بھائیو, ہم نے خیر دعوت تو شیطان کرتا ہے, باقی جو دعویٰ کرے گا وہ شیطان کے اور قریب ہو جائے. میں یوں کہہ رہا ہوں, علم پڑھنے کے بعد بہت سے راستے اپنی جان بچانے کے مل جاتے ہیں. میں آپ کو بھائیو دیانتداری سے بتا رہا ہوں, اللہ نے میرے اوپر احسان کیا, مجھے پڑھنے کا شوق دیا, میں نے کالج چھوڑا, میڈیکل چھوڑا, مدرسے میں گیا, جان کھپائی, اپنے آپ کو تھکایا, عام لڑکوں کی طرح نہیں پڑھا, رول کے پڑھا. مجھے کہیں بھی اگر گنجائش نظر آتی نا گھر بیٹھنے کی تو میں بالکل آرام سے گھر میں بیٹھتا. میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں, آج امت جس سطح پر ہے, اس سطح میں امت کا گھر بیٹھنا بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی نادانی ہے, بہت بڑی بھول ہے.
آ جاؤ اللہ کے بندوں کی منتیں کرو، ان کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے جان لگاؤ، قبل اس کے کہ اللہ کے عذاب کی بجلیاں باہر آ جائیں۔ ہم خود بھی توبہ کریں، اوروں سے بھی توبہ کروائیں، یہ ہے ساری محنت۔ اس کے لیے ہے نکلنا پھرنا پھرانا، نہیں یہ کہ ہمیں ریمنڈ والوں سے سند مل جائے گی اور ہمیں ان کی طرف سے کوئی داد مل جائے گی، نہ ہمیں ان کی آ کی پرواہ ہے نہ ان کی واہ کی پرواہ ہے۔ اللہ راضی ہو جائے ہمارا کام بن گیا، اللہ ناراض ہو جائے ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ ساری دنیا میں پھرنا یہ اس امت کا اجتماعی کام ہے، نہ کہ صرف تبلیغی جماعت کا۔ تو اس لیے بھائیو، ایک تو توبہ کرو، دوبارہ میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کر لی نا سب نے توبہ؟ اب بولو کون نقد تیار ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے؟ اب نقد اٹھ کے بولنا۔ میں نے بات بھی مختصر کی ہے، 1.25 گھنٹہ مشکل سے کی، اور بھائی اس لیے دعا تک سارا مجمع بیٹھا رہے، تشکیل ہوگی، اس کے بعد جس نے اٹھنا اپنی جگہ سے اٹھے۔ آپ جلدی سے بتا دو بھائی کون بھائی نقد تیار؟ لو بھائی بولو بھائی۔ ہاں ہاں اٹھو اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مولا، اتنے بڑے مجمع نے مل کر تیرے دربار میں توبہ کی ہے، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا۔ یا اللہ ہمیں تیرے محبوب کا فرمان پہنچا ہے، ایک آدمی بھی توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پہ چراغاں جلاتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اتنے ہزاروں کا مجمع تیرے سامنے ہے، اکثر نوجوان ہیں، سب نے مل کر توبہ کی ہے، تو ہمیں سب کو دیکھ کر یا اللہ تو خوش ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے لیے بھی تو آسمانوں میں چراغاں کر دے یا اللہ۔ کیا ہے یہ حمزے نے میٹھا کیا ہے، زمیندار نے میٹھا کیا ہے، اور زمین کو کھودو کہیں کوئی چینی پڑی ہو۔ میں تو خود زمیندار کا بیٹا ہوں بھائی، ہم نے جناب شکر کے بوریاں ڈال دی ہو زمین میں، اوپر گنا کاشت کیا ہو، اب وہ اندر سے جناب میٹھا لے لے کر خود شکر بنتا جا رہا ہے، میٹھا بنتا جا رہا ہے۔ پھیکی زمین، پھیکا پانی، بدبودار کھاد، اور یہ بھی تو کھاد ہے جو بھی باہر مڈ پھینک کریں، یہ بھی زمیندار اٹھا کے لے جائیں گے۔ ان میں کون سی مٹھاس ہے؟ وہ کون ذات ہے جو پوری شربت کی بوتل تیار کر کے کھڑی کر دیتا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دھوپ میں کھڑا پڑا رہے یہ مشروب تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے، جھاگ چھوڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سردی میں بھی کھڑا ہے، گرمی میں بھی کھڑا ہے، نہ اس کا شربت خراب ہوتا ہے، نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، اور نہ اس کی مٹھاس میں کہیں کوئی کمی آتی ہے۔ یہ کون ہے جو بے کیف بے جان زمین کو حرکت دیتا ہے، اور کہیں جامن، کہیں امرود، کہیں کیلا، کہیں مالٹا، اور کہیں کنو، کہیں گنا، کہیں گاجر، کہیں مولی، کہیں کریلا کڑوا، کہیں خربوزہ میٹھا، کہیں تربوز سرخ، اور کہیں کریلا سبز، اور ناریل اندر سے سفید اور باہر سے وہ بھورے رنگ کا سرمئی سرخ، گہرے سرخ رنگ کا، اندر سے مکھن کی طرح باہر سے پتھر کی طرح۔ یہ سارا کون نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے؟ یہ ہوا کی گردش زمین کی تھر تھراہٹ سے پیدا ہو رہی ہے، اور میرا پیغام آپ تک، آپ کی بات مجھ تک، اور پھر اللہ جل جلالہ اس سارے نظام کو چلا کر نہ ہم سے کوئی تنخواہ مانگی، نہ ہم سے پیسے مانگے، نہ ہم سے کچھ مطالبہ کیا۔ ہاں، ہماری باتیں سن کے اللہ تعالیٰ کہتا تو ہوگا، واہ میرے بندو، تم یہ کہہ رہے ہو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں تو بھوکے مر جائیں، تو یہ ذرا ہوا کو ہلا کے دکھا دو، زمین کے اندر سے مٹھاس پیدا کر کے دکھا دو۔ کتنے پیسوں سے گنے کو میٹھا کیا، کتنے پیسوں سے ہوا کو حرکت دی۔ پھر میں نے صرف زبان کا بول ہی بتایا نا، پھر زبان اور کتنے کام کرتی، یہ چکھنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ چبانے کے ساتھ لوا پیدا کرنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ غذا کو نیچے لے جانے کا کام بھی کرتی ہے، پھر یہ آپ کو میٹھا بھی بتاتی ہے، کڑوا بھی بتاتی ہے، نمکین بھی بتاتی ہے۔ یہ سامنے والا حصہ، اس میں 3000 خانے ہیں ساری زبان میں، یہ نمکین کو بتاتا ہے۔ یہاں چکھو گے نمکین تو محسوس ہوگا، یہاں میٹھا رکھو گے محسوس نہیں ہوگا، کڑوا رکھو گے نہیں محسوس ہوگا۔ تھوڑا سا آگے میٹھا بتانے والے خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں میٹھا رکھیں گے محسوس ہوگا، نمکین رکھیں گے، کڑوا رکھیں گے محسوس نہیں ہوگا۔ اس کے تھوڑا سا پیچھے حلق کے قریب کڑوا بتانے کا سسٹم موجود ہے، وہاں آپ میٹھی چیز رکھیں، پھیکی چیز رکھیں، نمکین رکھیں، نہیں پتہ چلے گا، کڑوی رکھیں فوراً پتہ چلے گا۔ یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم گولی پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی چلی جائے، اور وہیں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے کڑواہٹ کا سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ، وہ رکھتے ہی سارا منہ کڑوا ہو جاتا۔ میں ہمیشہ گولی یہاں رکھتا ہوں، یہاں، یہ مجھے پتا ہے یہاں چاہے جتنی مرضی کڑوی چیز رکھو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کہتا ہے جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جاوے، جلدی جلدی ہیٹھاں لگی جاوے، اتو پانی پیو ہیٹھاں لگی جاوے، وہ ایک سیکنڈ چ منہ کوڑا ہو جاتا ہے۔ رکھا اسے وہاں ہے جہاں وہ کڑوا ہونے کا نظام اللہ رکھا۔
اور یہاں رکھتا ہوں، پر سے پانی پینے سے پہلے پہلے وہ سارا منہ کڑوا ہو جاتا، یہاں رکھو منہ کڑوا نہیں ہوگا. یہ میں کسی سے خرید کے لایا ہوں، اس مل والے نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، کسی بادشاہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ میری ماں نے یا میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وهدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فق رقبہ. میرے بندے، کس نے تمہیں زبان عطا فرمائی، کس نے ان پر دو ہونٹ لگائے، پھر کس نے تجھے دو آنکھیں دی، پھر کس نے تمہیں دو راستے دکھائے، کیوں نہ تو صحیح راستے پر آیا، کیوں تو بھول بھلائیوں میں گم ہوا، کیوں تو گمراہیوں میں جا بھٹکا. اللہ اکبر کی اتنی اونچی صدا سن کر بھی تیرے کان پہ جوں نہ رینگی. تیرے قدم نہ اٹھے تو جوان تھا، تیرے قدم نہ چلے تو صحت مند تھا، تیرے کانوں میں آواز پڑی تو بہرا نہ تھا. تیرا رب تجھے پکارتا رہا تو نہ گیا، تیرے افسر نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا، بڑے آدمی نے پکارا تو سر سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا. اللہ نے پکارا، 5% بھی نماز نہیں پڑھتی، 5%. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. میرا بندہ، میری نعمتوں کو گنتا تو صحیح. مطلب کون گن سکتا ہے؟ پھر اللہ جل جلالہ نے ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد بڑے آسان بل مانگے. کہ زبان کا بل یہ ہے، اس سے کسی کو گالی نہ دینا، بس فَانْطَقْ بِلِسَانِكَ مَا أَحْلَلْتُهُ لَكَ فَإِنْ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ أَطْبِقْ عَلَيْهِ الْبَابَ أَغْلِقْ عَلَيْهِ الْبَابَ. میرے بندے، تجھے زبان دی، بے شمار نفع دیے، اسے بولنے کی اجازت دی، بس میرا ایک مطالبہ ہے تیری زبان سے اور کوئی نہیں. اس سے کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، کسی کی بےزتی نہ کرنا، کسی پہ الزام اور بہتان نہ باندھنا. بس میرا یہ ایک بل ہے، جب تیری زبان پہ جھوٹ آنے لگے، گالی آنے لگے، چغلی آنے لگے، دروازہ بند کر لے. بس یہی میرا بل ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی اس کو بل ادا کرتا ہو. زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے ابھی تک جو غیبت نہ کرتے ہوں، جو آپ نہ سنتے ہو نہ کرتے ہو. ابھی تک زندگی میں 2 آدمی دیکھے. اتنا جہان پھرا ہے، اتنا جگ پھرا ہے، پورے زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے. نہ وہ غیبت کرتے تھے، جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ، میں کوئی ایک سال 2 سال نہیں، 10 برس مسلسل ساتھ رہا، نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے. لیکن ہم بل نہ دیں، ہم بل نہ دیں تو حکومت والے تو ہمارے تار کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیں گے، اور بجلی کے تار کاٹ دیں گے، مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ زبان بل نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ زبان بدی سے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ زبان پہ فالج گرا دیتا. تو سارا دن ہم گالیاں دیتے ہیں، سننے والا سنتا ہے، کبھی اس نے اس پر مہر نہیں لگائی. پھر جعلت لک عینین، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی. یہ آنکھیں کیا چیز ہیں؟ یہ آپ دیکھو میری کتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، آپ کو اپنی آنکھ تو نظر نہیں آئے گی، میری تو دیکھ رہے ہو نا. یہ اس کا کتنا کو اس کا دائرہ ہے. اس کے اندر 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب، 130 ملین آئی ریسپٹر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں. 13 کروڑ بلب اتنی سی آنکھ میں، 13 کروڑ اس میں، 26 کروڑ بلب ہیں، ان کے پیچھے اتنی ہی تاریں ہیں. ان تاروں کو اللہ 1.4 ملی میٹر میں سے گزار رہا ہے. ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ، 1.4 ملی میٹر سے 26 کروڑ کیبل گزر رہے ہیں، تاریں. تو یہ اتنی بڑی مل ہے اور اتنا بڑا سسٹم ہے، پھر بھی کبھی ادھر وائر کو آگ لگ رہی، کبھی ادھر تاریں آپس میں مل کے سڑ رہی، کبھی ادھر وہ فائر بریگیڈ رکھو بھائی، اور اس کے وہ آگ بجھانے والے آلے رکھو بھائی، سارا سسٹم رکھو. اور دیکھو 26 کروڑ تاریں ہیں، ان کو وہ کون رب ہے جو ملنے نہیں دیتا؟ اگر وہ مل جائے نا تو آپ سارے مجھے الٹے نظر آئے، میں آپ کو الٹا نظر آؤں. گاڑی آ رہی ہو سر پر، ہمیں نظر آ رہی ہوگی او ہم دی پہ 2 میل تھے، نہ دائیں کا پتہ چلے نہ بائیں کا پتہ چلے، نہ قریب کا پتہ چلے نہ دور کا پتہ چلے. اور پھر ان میں 6 کروڑ بلب ایسے ہیں، 6 کروڑ جو مجھے رنگ دکھا رہے ہیں. اگر یہ 6 کروڑ بلب نہ ہوتے تو یہ آپ کی جھالل وارل کی خوبصورتی مجھے کوئی نہ نظر آتی ہے. اور یہ قالین کا رنگ، یہ ٹوپی کا رنگ، یہ کرتے کا رنگ، یہ پگڑی کا رنگ، یہ شکلوں کے رنگ، یہ درختوں کے رنگ، یہ پھولوں کے رنگ، رنگ بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے. مور کے رنگ کون ہے جو اس کو ایسا خوبصورت حسین ٹھپا لگا کے بھیجتا ہے کہ جہان ایسا نمونہ نہ بنا سکے. اگر مجھے ہر چیز سفید دکھائی دیتی تو میں کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا. 6 کروڑ بلب صحیح دیکھیں تو میرے پاس کوئی ہے اس کا نظام؟ یہ صحیح دیکھیں. چلو بھائی آپ نے لوگ کٹھے کیے ہوئے ہیں، دیکھو بھائی جو گنا گندا ہے واپس کر دو،
جو کرنا صحیح ہے اس کو تولو, جو غلط ہے اسے واپس کر دو, اس کی اتنی کٹوتی ڈال دو. تو یہ میرے بلب ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی ہے سسٹم, کوئی انجینئر رکھا ہوا ہے اس کے لیے, کوئی کاریگر ہے؟ تو کون ہے جو 5 ارب انسانوں کی 2 آنکھیں ہوئیں تو 10 ارب, اور پھر کھرب ہا کھرب پرندے ان کی 2 آنکھیں, پھر کھرب ہا کھرب جانور, کتے بلے بھیڑ بکریاں خرگوش اور چونٹیاں مچھر بھنورے پتنگے پروانے کیڑے مکوڑے حشرات سانپ بچھو اور گدھ اور عقاب اور فاختہ اور بلبل اور عندلیب, اور سمندر کے اندر کھرب ہا کھرب مچھلیاں جن کے آگے اندھیرا پانی ہے. ہمیں تو سورج ملا, مچھلی کو سورج تو نہیں ملتا. چند 100 فٹ کے بعد سورج کی روشنی سمندر میں نہیں جاتی. اندھیر پانیوں میں کون ہے جو کھرب ہا کھرب مچھلیوں کی نظروں کو ایسے خوبصورت ان کو اللہ تعالیٰ نظام دے رہا ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی ایسے دیکھیں جیسے روشنی میں دیکھیں. تمام کائنات کے جاندار انسان چرند پرند حشرات کی نظروں کو دیکھنا اور ان کی تاروں کو جدا جدا رکھنا اور پھر ان کو صحیح دکھانا اور غلط سے بچانا اور اس کی تمیز کروانا, یہ کون ہے جو کہیں ایک جگہ بھی خطا کے بغیر سارا نظام چلا رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ تمہارا رب ہے اللہ جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے. کہیں بھی تو نہیں بھولتا وہ, کہیں اتنا بڑا واپڑا ہے, اتنا بڑا محکمہ ہے, روز وہ تاریں بھی جل رہی اور وہ سارے گرڈ میں آگ لگ رہی, وہ کھمبے گر رہے, اتنے نظام چلانا, پھر دکھانا, پھر سمجھانا, تمیز رکھنا. بیٹوں کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے, بیٹی کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے, بیوی کو دیکھ کے اور جذبہ بنے, ماں کو دیکھ کے اور جذبہ بنے, باپ کو دیکھ کے اور جذبہ بنے, دوست کو دیکھ کے اور جذبہ بنے, سانپ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, خرگوش کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, پھول کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, پخانے کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, سرخ سفید پوش برف کی چوٹیوں کو دیکھ کر اور کیفیت بنے, اور دشمن کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, پانی کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, باغ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے, اور کوڑے کے ڈھیر کو دیکھ کر اور کیفیت بنے, قرآن کو دیکھے تو اور کیفیت بنے, بیت اللہ کو دیکھے تو اور کیفیت بنے, روضہ رسول کو دیکھے تو اور کیفیت بنے. یہ کون ہے جو ہر جگہ ان آنکھوں سے کیا کیا نظارے کروا رہا, دکھا رہا؟ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. کہاں جا رہے ہو میرے بندو اپنے رب کو چھوڑ کر؟ تو میرے بھائیو پہلا محسن اللہ ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, سسر کا وقت سر پہ کھڑا ہوا ہے, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا محسن اللہ ہے. تو اللہ کی نہیں مانتے, اللہ کی نہیں مانتے. اس نے بلایا ہم نے نہ سنا, اس نے پکارا ہم نے کان بند کیے, اس نے روکا ہم ہر رکاوٹ توڑتے چلے گئے, اس نے چلایا ہم رکتے چلے گئے, اس نے روکا ہم بہتے چلے گئے, اس نے نظریں جھکانے کو کہا ہماری اٹھتی چلی گئیں, اور اس نے ترازو کو صحیح تولنے کو کہا ہماری ڈنڈیاں بڑھتی چلی گئیں, اس نے سچائی کو کہا جھوٹ کے بازار گرم ہے, اس نے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کو کہا ہم نے ماؤں کو زندگی میں اجیرن کر کے رکھ دیا, باپ کی آنسو نکال کے رکھ دیے, اس نے پڑوسیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا, ہم نے عداوتیں مول لی. کون سا حکم ہے جو میرے آپ کے ہاتھوں سے آج نہیں ٹوٹا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا پہلا مطالبہ ہے لوگو اس رب کی مانو جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا, جس نے ہواؤں کو, پانیوں کو, زمین کو, آسمان کو, کائنات کی ہر مخلوق کو تمہارے تابع کر دی. اللہ لہذا بھائی تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی ماننے والے بن جائیں. اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد نہ باپ کا احسان ہے اتنا بڑا, نہ ماں کا, نہ کسی محسن کا. دنیا میں کوئی ایسا محسن ہم نہیں لا سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر بن سکے یا ان جیسا بن, ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا محسن اعظم. اور چھوڑو, اتنی بڑی قربانی ہے اللہ کے دیدار کے بعد بھی واپس آ جانا. یہ اتنی بڑی ہمارے نبی کی قربانی ہے. جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بھائی میری ملاقات کو آؤ, تو لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا نقاب اٹھائے گا, دیدار کرائے گا, تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی, حوریں بھی بھول جائیں گی, بیویاں بھی بھول جائیں گی, نہریں بھی بھول جائیں گی, شراب, باغ, باغیچے سب. جب اللہ تعالیٰ نقاب گرائے گا تو کہے گا جاؤ, کہیں گے نہیں اللہ ہم نہیں جاتے, ہمیں کچھ نہ دے, ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں حوریں نہیں چاہیے,
ہمیں کسی کی ضرورت، بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ جنت والوں کو جنت اچھی نہیں لگ رہی، اللہ کے دیدار کے بعد تو لوگ جنت نہیں مانگیں گے، حوریں نہیں مانگیں گے، بیویاں نہیں مانگیں گے، غلمان نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ 8ویں دن آ جایا کرو، جمعے میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ کہیں گے جمعہ کب آئے گا، ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے سامنے رہیں یا اللہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں جنت الفردوس والے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، جس کو اللہ نے کسی نبی کو ایسی پیشکش نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، ہوا تابع کی، جنات تابع کیے، پر سارے جہان کی حکومت نہیں دی، فلسطین کی حکومت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے پیش رکھ دیا، اسرافیل آئے بڑا پھال لے کر اور آ کے سامنے رکھا، کہا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ ساری زمین کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں، نہ ہی دنیا میں اللہ نے کسی کو ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کے حکمران تھے، مطلب تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 6 بر اعظم پہ حکومت دے دی ہو۔ آج پیشکش ہو رہی بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے تابع کر دیا جائے گا۔ اب آپ ارشاد فرمائیں عبداً رسولا او ملکاً رسولا، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بلا عبداً رسولا، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، میں غلام بن کے نبوت کروں گا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے، ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا، ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا، ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی، اکثریت تو غریب ہوں گے۔ تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو اور جس کے لیے احد پہاڑ منت کر رہا ہو، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں۔ عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، براق جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر بندھے جانے کو تیار ہے، خوشی سے تیار ہے، پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے، پیدل جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو رہے، اونٹنی پہ سوار ہو، اونٹ پہ سوار ہو رہے۔ ہاں چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے، صرف غریبوں کے نہیں تھے، تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے۔ سقب ایک گھوڑا تھا آپ کا، سبحہ وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحہ رکھا گیا۔ سبحہ کہتے ہیں بہاؤ کو، بہاؤ جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ، اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا، تو اس کا نام سبحہ رکھا۔ اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا اس کا نام گلاب رکھا گیا، ورد، اس کا نام ورد تھا۔ ایک گھوڑے کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعبوب تھا، ایک کا نام لیزاس تھا، ایک کا نام طراز تھا، ایک کا نام مرتجز تھا، ایک کا نام سقب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔ اب بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی لیکن یہ بڑے عالی نسل کے گھوڑے تھے، اس لیے ان کے نام تاریخ نے، حدیث نے محفوظ کیے۔ امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے۔ خود غربت کی زندگی پسند فرمائی، اسی میں رہے، کبھی کبھی یہ کام بھی کیا، بڑے عالی شان کپڑے پہنے۔ 1-2 دفعہ صحرا ایک بستی ہے، وہاں سے کپڑا آتا تھا، اس کی زمین سفید، اوپر دھاریاں سرخ۔ اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تن فرمایا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے سین میں تشریف فرما تھے اور آپ نے صحرا بستی والی چادر پیسے اڑا ہوا تھا۔ تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے، اور آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے، پہن کے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے۔ خود وہی فقر کے کپڑے، فقر کا لباس،
پیبند لگا ہوا لباس وہی اختیار فرمایا. اور قیامت کے دن انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں. ابغونی فی ضعفائکم، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو سب کچھ اللہ نے دیا اور پھر انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی؟ اوروں الٹا اوروں کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم، یا اللہ میری امت بھوکی ان کو کھانا کھلا. ورات فقصہم، یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا. یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے. اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دو. ہاں کیوں کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا. نہیں نہیں، کربلا میری اولاد کے لیے رہے گی. کوئی مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے. کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنا بیٹھے پاگل، مانگنی نہیں چاہیے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، سہولت مانگو. ہاں خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہ ان کی روزی تنگ کر، کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکے. اچھا آپ نے فرمایا جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا، سب ہلکے ہو جائیں گے. مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. میرے اوپر اتنی آزمائش آئی اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی. 3 میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں، 3 میل. حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا، صرف ارادہ ہی کافی تھا. ارادہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر لیتے کہ ان کو پکڑ تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا. لیکن 3 میل پتھر کھا کے نہ اف کی نہ آہ کی، اور خون بہتا گیا. اتنا خون بہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے طائف کے پہاڑ بلبلا اٹھے، رونے لگے، زمین رونے لگی، آسمان کے فرشتے رو پڑے. اور آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں، بد دعا کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکلا. جو کافروں کے لیے بد دعا نہ کرتا ہو وہ اپنی امت کے کلمہ گو کے لیے کتنا شفیق ہوگا. جب ہوش میں آئے دشمن کے باغ میں پناہ لی. زید بن حارثہ جان نثار غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا، بھاگ کے دشمن کے باغ میں پناہ لی. جس کو دیکھ کر دشمن بھی رو پڑے ہوں، اس کی امت اسی کی سنتوں پہ چھریاں پھیرتی. اے ہے زندگی کی ہر طرز میں دوری دھار کا خنجر ہے جو میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ سارے وار حضور کے طریقوں پر ہی ہو رہے ہیں. کہ کہتے ہیں سنت دی کیڑی گل ہے جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں. یہ چلتی مل کا ایک پرزہ خراب ہو جائے چلتی رہے گی، سارن بجنے لگ جائیں گے، فالٹ آ گیا ہے. وہ کہ جو کوئی نہیں ایک پرزے کی خیر ہے، کوئی نہیں چلنے دو، ایک پرزے کی خیر ہے، ٹھیک ہو تو بھی ٹھیک ہے، خراب ہو تو بھی ٹھیک ہے. اگلے دن ساری مل کا بھٹا بیٹھا ہوگا. تو اللہ کے محبوب کی سنت ایک پرزے سے بھی زیادہ سستی ہے. ہائے ہائے اتبا جیسا جانی دشمن، اس کا بھی دل بھر آیا. یہ بدر کے میدان میں جھنڈا بردار تھا، بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا اس کے ہاتھ میں، بھاگا گیا. نوکر کو نہیں بھیجا، خود بھاگا، انگور توڑ کے لایا. وہ رشتہ داری کا خون جوش میں آ گیا نا. وہ ثقیف والوں نے قریشی کو مار دیا، قومیت جاگ گئی. انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے، پھر شرم کی وجہ سے خود آگے نہیں گیا. اپنے غلام عداس کو کہنے لگا یا تو لے جا. اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم، تجھے خون کی قسم، رد نہ کرنا، کھا لینا. جس کے لیے دشمن پسیج جائیں اس کے لیے اسی کی امت کے ہاتھ میں خنجر ہیں، اور ہر ضرب اسی کے سینے پر ہے. ہر نبی تنگ آ کے پکار اٹھے یا اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو تہس نہس کر دے. اب انتہا ہے طائف کا میدان، بے بسی بے چارگی عروج پر ہے. آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے وہاں اس باغ میں بیٹھ کر اللہ سے اپنا دکھڑا سنا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی الی الناس. اے میرے مولا، میری محنت میں کمی آئی ہوگی، میں کام پورا نہیں کر سکا ہوں گا، باقی اور تو کسی سے گلہ نہیں کرتا ہوں، تجھ سے آج گلہ ضرور کرتا ہوں. تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ الی بعید یتجہم او الی عدو ملکتہ امری. ایسوں کے حوالے کر دیا جو نہ مجھے پہچانتے ہیں نہ میرا حق پہچانتے. یہ ایسے دردناک کلمات تھے کہ اللہ پاک محبت جوش مار اٹھے.
تو فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا, جبریل بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ حکم دیں, اطبق علیہم الاخشبین, میں انہیں بیچ میں ڈال کے دو پہاڑوں کے اندر ان چکی کی طرح پہاڑوں کو چلا دوں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا. آپ نے کہا نہیں, لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یوحد اللہ, اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ ان کی نسل میں کوئی ایسا پگ پیدا کر دے گا جو ایمان لائے. تو اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے کہا صدق اللہ, سچ کہا میرے اللہ نے, جس نے آپ کا نام رکھا ہے رؤوف الرحیم, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, سچ کہا میرے اللہ نے, آپ واقعی رؤوف الرحیم. تو میرے بھائیو, دوسری بات ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو اپناؤ, ان سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے. زندگی ان کی ساری محفوظ ہے, موجود ہے, کھلی کتاب کی طرح, روز روشن کی طرح. ایک ایک چیز, ایک ایک ادا, ساری 63 سال 4 دن آپ کی زندگی ہے, شمس قمری لحاظ, محرم سفر ربیع الاول کے لحاظ. 61 برس 2 مہینے 23 دن آپ کی زندگی ہے, جنوری فروری کیلنڈر کے لحاظ سے. 22,330 دن اور 6 گھنٹے ہے وہ ایام کے لحاظ سے. اس میں نبوت کے 23 برس 8,156 دن بنتے ہیں. ان 22,330 دن اور 6 گھنٹے کی ہر صبح, ہر شام, ہر دوپہر, ہر عصر, ہر مغرب, ہر عشاء, ہر پل پل کی پوری خبر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے صفحات پہ بکھیر دی ہے. کتابیں مٹ بھی جائیں تو اللہ نے ایسے لوگ آج بھی پیدا کیے ہیں جو سینوں سے حضور کی سیرت کو دوبارہ زندہ کر کے لکھ کے دکھا دیں گے. یہ نہیں کہ کوئی رہبر نہیں ہے, رہبر تو موجود ہے, چلنے والا کوئی نہیں ہے, راہ رو منزل کوئی نہیں, ہادی رہبر موجود ہے. تبھی تو آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. کوئی نبی نہیں آئے گا, جو آئے گا وہ دجال ہوگا. کیا وہ آپ کی زندگی مٹ نہیں سکتی, آپ کی سیرت چھپ نہیں سکتی. قیامت تک کے لیے آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے محفوظ کیا کہ میں ہر جگہ حضور کا نسب اس لیے سنا, کوئی اپنے حافظے کے لیے نہیں سناتا ہوں, یا کوئی اپنے علم کے روب کے لیے نہیں سناتا ہوں. 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود و محفوظ ہے, روز روشن کی طرح محفوظ ہے, کوئی اس میں کسی جگہ بھی خفا نہیں ہے. جس کے 10,000 سال کی زندگی جو پیچھے ہے, جب وہ محفوظ ہے تو اگلی زندگی کیسے چھپ جائے گی؟ پر تلاش تو کرو. تمہیں تو گنے خریدنے اور بیچنے کا فکر چڑھا ہوا ہے, اور ڈگریاں لینے اور بنانے کا فکر چڑھا ہوا ہے. پیسہ پیسہ پیسہ, کتنا کو لے جانا چاہتے ہو بھائی؟ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے. کوئی آؤ بھائی وہ محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے بھاگیں, کوئی دوڑ لگانے کا مزہ تو آئے. یہ بھی کوئی دوڑ ہے, لگا کے جب نشان پر پہنچے تو آگے قبر کا گڑھا تھا, اس میں گم ہو گئے, اور ساری جیت اوروں کو دیکھ کے خود بازی ہار کے جا کے ایسا مٹ گئے کہ کو حرص و حوث کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھیرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. مرتے ہی بازی ہار گئے, ساری چیزیں پرائی ہو گئیں. آؤ بھائی غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگائیں, غلام مصطفیٰ بننے کی دوڑ لگاؤ. زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود, 80 دادیں ہیں, باپ سے لے کر آدم تک سب محفوظ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے ہیں, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اد, بن ہمیسع, بن سلامان, بن عوس, بن بوس, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابق, بن جاہم, بن ناحش, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سنبر, بن یفربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عیدی, بن زیشان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے ہیں, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن اد, بن ہمیسع, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابق, بن جاہم, بن ناحش, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء,
بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يارو بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم علیہ السلام. یہ کھلی کتاب ہے, سب اس کے پیچھے آؤ بھائی, سب اس کے پیچھے آؤ, یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اور دیکھو ہمارے ہاں نا, مجھے یہ خیال نہیں آیا, ہمارے ہم لوگ ذمہ دار ہیں, لوکل ذمہ دار. ہماری کچھ روایات ہیں, ہمارے یہاں مراسی ہوتے تھے, اب تو وہ ذمہ دار سارے ذمہ دار شہروں میں چلے گئے, بخیل ہو گئے, خرچے بڑھ گئے, لہذا ان کو غریبوں کو دینے کا فرصت ہی کوئی نہیں ہے. نہ تاجروں کو فرصت ہے, نہ ذمہ داروں کے پاس تو ویسے ہی پیسے تھوڑے ہوتے ہیں, تو پھر اوپر سے شہروں کے خرچے, تو بخیل ہو گئے, بخل آ کے ایک شاعر سے نے شاعری چھوڑ دی. کسی نے کہا تو نے شعر کیوں چھوڑ دیے؟ فقالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب الدواعي والبواعث مغلق خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. میں کس بات پہ شعر کہوں؟ وہ کہنے لگے یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تو نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ تو میں کہتا ہوں شاعری کے لیے تو کچھ اسباب ہوتے ہیں جس پر آدمی پر آمد ہوتی ہے, پھر زبان پہ وہ جاری ہوتا ہے, تو اسباب ختم ہو گئے. کہ کیا اسباب ہیں؟ کہ یا تو کوئی معشوق ہو جس کے عشق میں آدمی بے قرار ہو کر شعر کہے, تو دنیا حسینوں سے خالی ہو گئی, سرخی پاؤڈر رہ گئے. سرخی پاؤڈر کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے, پلاسٹک سرجری رہ گئی, اس کا بھی کوئی حسن ہوتا ہے. اور دوسری وجہ ہوتی ہے کوئی سخی ہوتا ہے, کوئی سخی ہوتا ہے اور جس کی تعریف کر کے کچھ ملتا ہے تو پیسہ سارا کنجوسوں کے پاس چلا گیا ہے, دنیا سخیوں سے خالی ہو گئی ہے, تو میں کس کی تعریف میں شعر کہوں؟ کوئی سخی نہیں ملتا تو اس کی تعریف میں شعر کہوں, کوئی معشوق نہیں ملتا تو اس کے عشق میں شعر کہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا 3 نشانیاں. کیا؟ کہ میں بارش کروں گا جب موسم نہیں ہوگا, اور جب موسم ہوگا تو روک لوں گا, حکومت بے وقوفوں کو دوں گا, اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا. اور ایک بخیل کا بھی پیر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے شحیح. بخیل تو وہ ہوتا ہے جو اپنے پر خرچ کرے اوروں پہ نہ کرے, اور شحیح وہ ہوتا ہے جو نہ اپنے پر خرچ کرے نہ اوروں پہ خرچ کرے. ویک کے خوش ہوندر لکھ ہو گیا, ہن کروڑ ہو گیا, ہن ارب ہو گیا, بیڑی بڑھیا ہر چھاڑ کے مر جاؤں, وہ اسی میں خوش ہوتا رہتا ہے, نہ اپنے پر خرچ کرتا ہے نہ اوروں پہ خرچ کرتا. ہاں پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش وقت پہ کرتا ہوں, حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں, پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں. تو بھی آج پیسہ بخیلوں کے پاس ہے, حکومت نکموں کے پاس ہے, اور بارشیں کا نظام خود بخود دیکھ رہے ہو, بے وقت کی بارشیں ہیں. تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ناراض ہے جو کہہ رہا ہے توبہ کرو, توبہ کرو, منا لو اپنے رب کو, منا لو اپنے آقا کو, منا لو اپنے اللہ کو, یہ جہان بھی بنے اور وہ جہان بھی بنے. تو ہمارے وہ مراسی جب آتے تھے نا ہمارے ڈیروں پر, ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا, صرف پیو دادے پردادے دا نا چاونا, تو دی تعریف پٹھی سیدھی کرنی, اپنی بوری دانے دے لیتے گئے. ہمیں بھی پتا تھا صرف ہماری جھوٹی تعریف کرتے ہیں, لیکن وہ جھوٹی تعریف پر بھی ایسا خوش ہو جاتے تھے, چل بھائی بوری بھر دے بھائی انو دانے دے بھائی. یہ ترتیب چلی آ رہی, اب ٹوٹ گئی. تھوڑا بہت میں نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے, جب انہوں نے میرا پتا چلتا وہ آ جاتا. جو ہی وہ دروازے سے داخل ہو گئے ہمارے ڈیرے کے, اتنا دا ہاتھوں سے میں طارق جمیل دے دے رہے قائم, میں اللہ باغ دے دے رہے قائم, نہ میرا پیو قائم رہا نہ میں قائم رہوں گا. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, کتنا بڑا جھوٹ ہے. میاں نیت علی دے دے رہے قائم, میاں گانے دے دے رہے قائم. وہ آگے بھی جاتا ہے, میں تو آگے نہیں جانتا ہوں. ان کا کام ہی یہی تھا, حالانکہ نہ پردادا قائم رہا, نہ دادا نہ پیو نہ میں, ہر مر جاؤں. لیکن اس جھوٹی تعریف پر بھی نہ پیو دادے کی نسل سن کے تعریفیں سن کے ہم خوش ہو کے خواہ مخواہ ان کو دے رہے. عام فقیر آتا ہم 10 روپے دیتے, وہ آتے ہیں بدبخت 100 روپے لے کے. جب ابھی عید پہ کہنے لگا ساری تھا میں رفتہ نوٹ نہیں لینا, 1.25 نوٹ لینا, ابھی 500 لے. تو مجھے یہ خیال آیا پتہ نہیں تبلیغ قبول ہے کہ نہیں ہے, نمازیں قبول ہیں کہ نہیں ہیں. چلو اللہ کے نبی کے میراثی بن جائیں, اس کے پیو دادے کی جس پڑھیں, اس کا نام بلند کریں. ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہو کر آج تک اپنے میراثیوں کو پال رہے ہیں. کل ہم یہ کہہ تو سکیں گے یا رسول اللہ تیرے میراثی بن کے زندگی گزارے. عمل کوئی نہیں, عمل کوئی نہیں ہے. اور پھر جو ممبر پہ بیٹھ جائے وہ تو ویسے ہی پھنس جاتا ہے.
وہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں مخلص اور اخلاص والا. مجھے آپ کے اخلاص پر تو قسم کھانے کو میں تیار ہوں, آپ پر میں قسم کھانے کو تیار ہوں. آپ سارے اللہ کے لیے آئے بیٹھو, میں اپنے اوپر قسم کھانے کو تیار نہیں. مجھے نہیں پتا کب میرا نفس میرے ساتھ کھیل کھیل جائے. تو بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے. تبلیغ اس کو سیکھنے کا پیغام ہے. پھر ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے. یہ خصوصیت ہے ہمارے نبی کی, ہمارے نبی آخری نبی بن کر آئے. ہم سے نبوت کے سلسلے میں 2 مطالبے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کہو یہ اللہ کا نبی ہے. ہاں جی اللہ کا نبی ہے. نہیں, اتنے پر تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. یہ بھی کہو کہ یہ آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں جی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں لا نبی بعدہ. ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لاکھ دفعہ پڑھے اور یہ اس کا ایمان نہ ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ختم نبوت کے برابر مساوی عقیدہ ہے, مساوی عقیدہ ہے. یہ 2 ستون کھڑے نا, یہ گرا دینا تو یہ شامیانہ گر جائے گا, یہ گرا دیں تو بھی گر جائے گا. تو ہمارے کلمے میں 4 جز ہیں, کلمے میں 4 جز, 3 ظاہر, چوتھا باطن, 3 لفظوں میں, چوتھا معنی میں, 3 لکھنے میں, چوتھا عقیدے میں. 3 لکھنے میں ہے, چوتھا عقیدے میں ہے. 2 نفی ہیں, 2 اثبات ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تو کلمہ یہاں ختم ہو گیا. لا نبی بعدہ, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بات یہاں ختم ہے الفاظ کے لحاظ سے, لیکن عقیدے کے لحاظ سے ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ بھی ساتھ مانو کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ لا نبی بعدہ کا جو لفظ ہے یہ کلمے کے اندر اس طرح چھپا ہوا ہے جیسے میرے جسم میں روح چھپی ہوئی ہے. میری ہر حرکت میری روح کے مرہون منت ہے. روح نکل جائے تو میں ابھی میت ہوں. کلمے میں سے لا نبی بعدہ کا عقیدہ اگر نکل جائے تو ہمارا کلمہ میت بن جائے گا, مردہ ہو جائے گا. یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا, یہ کلمہ ایمان نہ رہے گا جب تک اس عقیدے کو دل میں نہ اتارا جائے اور اس کی روح کو کلمے کے الفاظ میں نہ ڈالا جائے. تو 4 حصے ہو گئے. 2 نفی, لا الہ یہ نفی ہے, لا نبی بعدہ یہ نفی ہے, الا اللہ یہ اس بات ہے, محمد رسول اللہ یہ اس بات ہے. ان 4 چیزوں کے 4 مطالبے ہیں. لا الہ کا مطالبہ ہے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, کبھی کسی کو مدد کے لیے مت پکارو, کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ, کبھی کسی کے آگے ماتھا نہ جھکاؤ. الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہاتھ اسی کی طرف اٹھاؤ, اسی کو مدد کے لیے پکارو. فلا تدعوا مع اللہ احدا, جب اللہ موجود ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو, کسی کو مت صدا دو, ندا دو. تو اور یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ, یہ صرف زمین پہ سر رکھا جائے گا. اللہ کو سامنے رکھ کر یہ کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا, نہیں جھک سکتا. یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے گا یہ سر. اور محمد تغلق جو تھا نا بڑا خر دماغ بادشاہ تھا, تو اس نے بڑے عجیب حکم نافذ کیے تھے. اس کے دربار میں آ کر یوں سر جھکانا ضروری تھا, یوں سر جھکانا ضروری. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس نے بلوایا تو یہ کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے, تو میں ابھی بندوبست کرتا ہوں. تو اس نے دروازہ بنوایا, اس کے بیچ میں چھوٹا دروازہ لگا دیا جس میں آدمی یوں کر کے یوں آگے خود بیٹھو. جب وہ تشریف لائے تو ان کو بھی اس کی چال کا اندازہ ہو گیا. انہوں نے پاؤں پہلے اندر ڈالا. اگر یہ سر نظام الدین کا اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے جھکا نہیں, یہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکا ہے. یہ الا اللہ کا مطالبہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ, غلام رسول بن جاؤ, غلام نبی بن جاؤ.